خیبر پختونخوا میں پچھلی ایک دہائی سے برسر اقتدار تحریک انصاف کی قیادت نے صوبے میں پاکستانی طالبان کی واپسی اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری اب براہ راست سیکیورٹی فورسز پر ڈال دی ہے۔ 13 ستمبر کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی دن دہشت گردی کے 3 واقعات رونما ہوئے، جس میں 10 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اور مسلم لیگ نون کے رہنما سردار خان کو بھتے کی کال اور دھمکی موصول ہوئی، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی اے نثار محمد نے بھی بھتے کی دھمکیوں سے پریشان ہو کر اسمبلی میں صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی ناکامی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوات کے مقامی صحافی انور انجم کے مطابق اس وقت سوات میں خوف کی فضا ہے۔ کچھ دن قبل وزیر اعلیٰ کے آبائی حلقے سے ایک شہری کو 1 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ حالات ایک دم تبدیل ہو رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے واضح موقف بھی سامنے نہیں آ رہا۔ اب تک کن افراد کے خلاف کارروائی ہوئی یا کر رہے ہیں، یہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ ادھر سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سوات میں امن و امان کی صورتحال پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے سیکیورٹی فورسز کی ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سوات میں لوگوں کو بھتے کے لیے فون کالز آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر یہ مذاکرات کون کر رہا ہے؟ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات عمران خان کے دور حکومت میں فوجی حکام نے شروع کیے تھے اور پاکستانی وفد کی قیادت جنرل فیض حمید نے پہلے بطور ISI چیف اور پھر بطور کور کمانڈر پشاور کی تھی۔ آج کل یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ فیض حمید کا تبادلہ اور تحریک طالبان کے ایک مرکزی کمانڈر عمر خالد خراسانی کی افغانستان میں ایک دھماکے میں ہلاکت ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان بھی اشاروں کنایوں میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب ہوتی صورتحال کی ذمہ داری سیکیورٹی اداروں پر عائد کر چکے ہیں۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ تحریک طالبان کے جنگجوؤں کی واپسی کے بعد ہوا ہے۔ واپس آنے والے طالبان کا موقف ہے کہ وہ فوجی حکام کے ساتھ افغانستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران اجازت ملنے کے بعد اپنے علاقوں میں واپس لوٹے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ مراد سعید نے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس بارے میں انہی سے سوال پوچھے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات کرنا صوبائی حکومت کا کام نہیں، ریاست پاکستان کی جانب سے افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی روح سے ان کا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ریاست پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے مذاکرات کا حصہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات افسوسناک ہیں۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں حساس اداروں کی رپورٹ ملتی ہے وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ ایم پی اے ملک لیاقت پر حملے کے بعد کئی لوگ گرفتار کیے گئے، جن سے تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھتے کے لیے کال کرنا بھی دہشت گردی ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف CTD اور دیگر حساس ادارے کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد ان کا نیٹ ورک بے نقاب ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔